اس عمل میں آپ نے بسم اللہ نہیں پڑھنی. اچھا یہ عمل ایسا ہے کہ اگر آپ چاہو تو اس کی زکوٰۃ ادا کر لو. اگر زکوٰۃ ادا نہیں کرتے صرف کام کرنا چاہتے ہو نا تو آپ بآسانی اس کا کام کر سکتے ہو, بآسانی کام کر سکتے ہو. مطلب ایسا نہیں ہے کہ اگر ہم اس کی زکوٰۃ ادا کریں گے تو ہم کام کریں گے, ہوگا ورنہ نہیں ہوگا. نہیں, اب ایک خاتون ہے, وہ گھریلو خاتون ہے, اس کو گھر کا کھانا بھی بنانا ہے, اس میں بچوں کو بھی پالنا ہے, اسکول بھی بھیجنا ہے, سب کچھ کرنا ہے. اب اس کو بتا دیا بھائی آپ نے اتنا پڑھنا ہے تو وہ نہیں پڑھ پائے گی. سمجھنا میری بات. تو وہ مختصر طریقے سے اس عمل کی میری طرف سے اجازت ہوگی, وہ اس عمل سے کر لیں انشاءاللہ. اس سے جانتے عمل کیا ہے, اس میں بسم اللہ نہیں پڑھی جائے گی. اللہم صحن صحن وحن وحن حامیم لا ینصرون وجعلنا من بین ایدیہم صدا ومن خلفہم صدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون. قاف یا عین صاد حامیم عین سین قاف لا یصدعون عنہا ولا ینزفون یا ربی یا ربی یا ربی ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. آپ اس عمل کا طریقہ کار سمجھ لیں. اچھا سب سے پہلے ایک سمپل طریقہ کار میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے 3 بالش, کتنا 3 بالش, کہاں گئی کالی ڈوری بھائی, کالی ڈوری کہاں گئی یہاں سے, اچھا تم لے آئے, ٹھیک ہے. آپ نے کرنا یہ ہے کہ 3 بالش کالی ڈوری لے لیں. 3 بالش یعنی کہ 1 بالش 2 3, ٹھیک ہے. ایسے آپ نے ڈوری لے لی کالی. اچھا اگر آپ کو ڈوری نہیں ملتی کوئی بات نہیں, آپ کالا دھاگا لے لیں, لیکن لینا سیاہ ہی ہے, بلیک, ٹھیک ہے. آپ نے کالا دھاگا لے لینا ہے. اچھا اگر ڈوری مل جائے تو ٹھیک ہے, نہیں تو کالے دھارے کی آپ تقریباً 21 تار کھینچ لیں. 21 3 بالش کے آپ نے کھینچ لیا, آپ کی ڈوری ایسے بن جائے گی 3 بالش کی. اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے یہ عمل پڑھنا ہے. اچھا اس پہ 9 گرہیں لگیں گی. اب 9 گرہیں کی ترتیب سمجھ لیں کہ اس کی ترتیب کیا ہے, طریقہ کار کیا ہے. اب سب سے پہلے آپ نے اس گرہ کو ایسے کر کے لگانا ہے. اس کو بند نہیں کرنا, اس کو ایسے کھلا رہنے دینا. اب آپ نے یہ عمل پڑھنا ہے, سمجھ لیں میری بات. اور یہ عمل آپ نے کرنا ہے رات کے وقت, عشاء کی نماز کے بعد سے لے کے فجر کی نماز کے بعد, کسی بھی ٹائم اس عمل کو آپ مکمل کر لیں. عمل آپ نے اس طریقے سے پڑھنا ہے, اللہم صحن صحن وحن وحن حامیم لا ینصرون وجعلنا من بین ایدیہم صدا ومن خلفہم صدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون. جب لا یبصرون پر آئیں گے نا, یہاں رک جائیں گے, لا یبصرون پہ رک جائیں گے. اس کے بعد آپ جس کے لیے کر رہے ہو اس کا نام لیں گے, اس کی ماں کا نام لیں گے. جیسے فلاں بنت فلاں, جیسے مثال کے طور پہ شکیل بنت رضیہ, ٹھیک ہے, آپ نے نام لے لیا. یا کسی خاتون کے لیے کرنا ہے تو رضیہ بنت سلطانہ آپ نے نام لے لیا. اور اس کے بعد ایک بار آپ نے اپنا مقصد بیان کر لیا, یعنی کہ نشے کی عادت ختم کرنی ہے یا جو بری عادت ختم کرنی ہے, وہ آپ نے ایک دفعہ مقصد بیان کر دیا. مقصد بیان کرنے کے بعد اس کے بعد آپ کہیں گے بحق کے قاف ہا یا عین صاد, ٹھیک ہے, قاف ہا یا عین صاد حامیم عین سین قاف, ایک دفعہ کہیں گے. اس کے بعد پھر آپ نے آگے کی آیت پڑھنی ہے, لا یصدعون عنہا ولا ینزفون, ٹھیک ہے, یا ربی یا ربی یا ربی ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یہ 3 دفعہ عمل پڑھنے, جب 3 دفعہ پڑھ لیں گے تو ایسے کر کے اس کو بند کر دیں گے. یہ 1 گرہ لگ گئی. اس طریقے سے آپ نے 9 گرہیں لگا دیں. یہ آپ کا ہو گیا کام پورا, ٹھیک ہے. اچھا اب جب یہ اس طریقے سے پورا ہو جائے تو آپ, اگر آپ کا بیٹا ہے تو آپ اس کے گلے میں ڈال دیں. اگر شوہر ہے, اب بیوی شوہر کے گلے میں کیسے ڈالے, وہ نہیں ڈال سکتی, شوہر پہن نہیں سکتا, شوہر کو پتہ نہیں کہ میری بیوی نے کیا کیا. تو اس کے لیے بھی طریقہ کار یہ ہوگا کہ شوہر کا استعمال کیا ہوا کوئی شرٹ لے لے, کوئی بنیان لے لے, کوئی چیز لے لے, لیکن وہ کپڑا پاک ہو, پاک صاف ہو, ناپاک نہ ہو. پاک کپڑا لے کے, اب جیسے میں ساتھ میں بنیان ہے, بنیان مل جاتی ہے اس کو, تو یہ اس میں بنیان کے اندر لپیٹ کے ایسے کر کے گرہ لگا کے اس کو اس کے کپڑوں میں لگا دی. کپڑوں میں لگانے کے بعد اس کو کپڑے کو لپیٹ کے گھر کے اندر کسی وزن کے نیچے دبا دیا. کوئی ٹی شرٹ لے لیں, کوئی بھی چیز لے لیں, لیکن پاک کپڑا ہو, اس کو وزن کے نیچے دبا دیں, اثر شروع ہو جائے گا اس کا. ایک ترتیب طریقہ کار تو یہ اس طریقے سے ہو گیا, آپ سمجھ لیں. اگر بچہ ہے آپ کا, ماں, اچھا بچہ ہے, بچہ کہتا ہے اماں میں پریشان ہو گیا ہوں, یہ دعا کریں کہ یہ عادت میری چھٹ جائے, لیکن میں نہیں چھوڑ پاتا, یہ نشہ ایسی چیز ہے, میں پریشان ہو گیا, میرے لیے کچھ کریں کہ میری اس سے نجات ہو جائے, میرا علاج کرائیں, میرا کچھ کریں. بچہ خود ایگری ہے اس بات پہ. اچھا بچہ خود چھوڑنا چاہ رہا ہے, لیکن کیا ہے, وہ شیطان اس کے اندر ایسے گھسے ہوئے ہیں, یعنی کہ یہ لعنت کا توق اس کے گلے میں ایسا ڈلا ہوا ہے کہ اسے نکل نہیں سکتا. تو پھر ماں اس کے گلے میں ڈال دے, تو انشاءاللہ اس کی برکت سے اس کے قدم اس طرف نہیں اٹھیں گے. اچھا مثال کے طور پہ اب اس کو تڑپ ہوتی ہے. اب اس عمل کی تاثیر دیکھیں کیا ہے. اب یہ دیکھیں کہ سب سے پہلے تو بری عادتوں سے روکنا,
بچانا. اب اس آیت کو جو سورہ یاسین کی آیت نمبر 9 ہے, سورہ یاسین کی آیت نمبر 9 ہے, وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ, ہم نے ان کے آگے دیوار بنا دی, ان کے پیچھے دیوار بنا دی اور ان کو ڈھانپ دیا تو ان کو کچھ نہیں دکھائی دیتا. یعنی کہ اگر ہم اس آیت سے مدد لیتے ہیں, یہ اللہ کا کلام ہے نا, تو اب وہ بندہ جو نشے کی طرف جا رہا ہے اس کو پہلے اس آیت کے نور سے, اس آیت کے جو نوری مخلوقات ہے, اس آیت کی جو تاثیر ہے اس کے ذریعے ہم نے اس کو پہلے محفوظ کرا. اس کے بعد ہم نے اپنا مقصد بیان کیا, دعا کی, اور پھر مقصد بیان کرنے کے بعد قاف یا صاد حامیم عین سین کے پاس آئے. اس کے بعد پھر ہمارے لا یصدعون عنہا ولا ینزفون, یعنی کہ جس سے نہ سر میں درد ہو اور نہ عقل میں فطور آئے. اب جب انسان نشہ کرتا ہے تو اس کا کیا ہوتا ہے, سر درد پھٹنے لگتا ہے, سر میں خمار آنے لگتا ہے, اس کی عقل بند ہو جاتی ہے, اس کو بہن کا ہوش نہیں ہوتا, اس کو بیوی کا ہوش نہیں ہوتا, اس کو ماں کا ہوش نہیں ہوتا. آئی بات سمجھ. اب یہ سورہ واقعہ کی آیت نمبر 19 ہے. آپ دیکھیں کہ عمل کی ترتیب دیکھیں کیا ہے. اس کو عمل قادری ایسے نہیں کہا. تو اگر ہم اس سے مدد لیتے ہیں, ہم اس کے ذریعے اگر ہم کام کرتے ہیں, تو پھر ہم پکار رہے ہیں کس کو, یا رب یا رب یا رب, یعنی کہ رب الارباب, یعنی کہ جو تمام عالمین کا رب ہے, جو تمام خالق ہے, پیدا کرنے والا ہے ہر چیز کا, ہم اس سے دعا کر رہے ہیں. پھر کہہ رہے ہیں ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یہاں پہ ہمارا عمل مکمل ہو جاتا ہے, پورا ہو جاتا ہے. ایک ترتیب و طریقہ کار تو یہ ہے کہ جو میں نے آسانی کے ساتھ سمجھا دیا. اب دوسرے طریقہ کار آ جائیں دوسرے ترتیب کے لیے, تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ عرق گلاب لے لیں. ٹھیک ہے, آپ تھوڑا سا عرق گلاب لے لیں, اس میں زعفران کو حل کر لیں. زعفران اس میں حل ہو جائے تو اس کے بعد آپ نے کرنا یہ حل ہو کے ایک سیاہی بن گئی. اچھا, آپ نے یہ عمل کرنا ہے شب جمعہ, کسی بھی جمعرات کو کر لیں. اگر 9 چندی جمعرات کو کر لیں تو بہت اچھا ہے, نہیں تو آپ کو کوئی بھی جمعرات ملے شب جمعہ آپ نے یہ عمل کر لینا ہے. آپ نے پاک صاف ہونا ہے, غسل کرنا ہے, وضو کرنا ہے, یہ تیار کرنا ہے اس طریقے سے. اس کے بعد آپ نے سفید کپڑا لینا ہے, سفید کپڑے پہ آپ نے یہی عمل لکھ دینا ہے. کیا کرنا ہے, لکھنا ہے, سفید کپڑے پہ لکھ دینا ہے. سفید کپڑے پہ لکھنے کے بعد آپ نے یہ عمل لکھ لیا اور 40 مرتبہ آپ نے یہی عمل پڑھا. نام نہیں لینا, کچھ نہیں کرنا, صرف پڑھنا اور اس سفید کپڑے پہ دم کرنا, اس سفید کپڑے پہ لپیٹ کر. اگر آپ اس کے پاس رکھ سکتے ہیں کہ جس کے لیے کر رہے ہیں اور وہ رکھنے کو تیار ہے, تو اس کے پاس رکھوا دیں, اس کا موم جمع کر لیں. ٹھیک ہے. اور اگر مثال کے طور پر ایسے شخص کے لیے کر رہے ہیں یا ایسی خاتون کے لیے کر رہے ہیں کہ اس میں آپ نے اس کے پاس رکھ نہیں سکتے, تو آپ اس کے کپڑوں میں یا اس کی جگہ پہ اس کو کہیں رکھ دیں, وزن کے نیچے دبا دیں, تو اس کا اثر ہوگا. اچھا, اب ہم آتے ہیں کہ اس طرف کہ جو اب مثال کے طور پہ اب کوئی شخص کسی بیماری میں مبتلا ہے. اب ہم چاہتے ہیں کہ ہم بیماریوں سے بندش لگا دیں, یعنی کہ جو جادو کے زور پہ جو بیماریاں بھیجی جاتی ہیں, جو شیاطینی بیماریاں ہوتی ہیں, جو جناتی بیماریاں ہوتی ہیں. اب جیسے مثال کے طور پہ فالج ہے نا. اب فالج کے بارے میں بھی اولیاء کرام فرماتے ہیں کہ یہ جناتوں کا حملہ ہے. باقاعدہ طور پہ ہمیں ملتا ہے, بارہا ملتا ہے کہ فالج کا اٹیک ہونا جناتوں کا حملہ ہوتا ہے. اب جیسے مثال کے طور پہ بواسیر کی بیماری ہے, خون ہونے کی بیماری ہے. آئی بس سمجھ میں. اب خاتون کے اندر حیض کی بیماری ہو جاتی ہے کہ ان کا بلڈ نہیں رکتا. ایک اصل ٹائم تو پورا ہو گیا لیکن اس کے بعد بھی نہیں رک رہا, وہ کنٹینیو چل رہا ہے, تو اس کو روکنے کے لیے پھر یہ عمل کیا جائے. تو ہمارے اندر جو ظاہری بیماریاں ہیں, اسی طریقے سے باطنی بیماریاں اور وہ شیطانی بیماریاں بھی جو ہم پر مسلط کی جاتی ہیں. اب ہم چاہتے ہیں کہ اپنے وجود کو محفوظ کریں. ابھی الحمدللہ ہم صحت مند ہیں, لیکن ایسا نہ ہونا کل کو یہ ہم پر حملہ آور ہوں, ہم پہ اٹیک کریں. تو اس کے محفوظ ہونے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ چینی کی پلیٹ لینا ہے. 7 دن کا عمل ہے بس یہ. آپ نے 7 پلیٹیں پینا ہے. چینی کی آپ نے پلیٹ لینا ہے, اور چینی کی پلیٹ پہ آپ نے وہی زعفران کے پانی سے آپ نے یہ عمل پورا لکھ لینا ہے, اور 1 پلیٹ ایک مریض کو پلا دیں. 7 دن مریض کو پلائیں, انشاءاللہ 8ویں دن وہ مرض اس کے اندر نہیں ہوگا. مطلب اگر وہ کسی جادو کی وجہ سے ہے, شیاطین جنات کی وجہ سے ہے, تو وہ عمل یہ سمجھ لیں کہ اس کی جو بیماری ہے نا وہ پیشاب کے ذریعے نکل جائے گی اس کے جسم سے. آپ کر کے دیکھنا تجربہ. یہاں تک کہ آج کل کے دور میں کینسر بہت تیزی سے پھیل رہا ہے,
اور کینسر کے بارے میں بھی تحقیق ہے کہ اس کے جو جسم ہیں، اس کے جو وائرس، جو بیکٹیریاز ہیں نا، وہ ان کی شکل، حدت، ان کی صورت ایسی ہے کہ جیسے آپ دیکھتے ہیں نا کہ شیاطین کی صورت، کہ جیسے 4 سنگ نکلے ہوئے، 5 سنگ نکلے ہوئے، عجیب عجیب سی صورتیں بنی ہوئی ہیں. جب اس کو دیکھا، اس پہ ریسرچ ہوئی، تو وہ لوگ تو اس چیز کو نہیں مانتے نا جو ریسرچ کرتے ہیں. لیکن تحقیق کیا ہے کہ ہو سکتا ہے گویا کہ جو آج کل جو کینسر تیزی سے پھیل رہا ہے نا، یہ بھی شیاطین ہی کے حملے آور ہوں. دیکھو یہ حملے ہم پر پتہ ہے کب ہوتے ہیں؟ کہ جب ہم اپنے دین سے دور ہوتے ہیں، اپنے اس طریقے سے دور ہوتے ہیں جو ہمارے نبی نے فرمایا. اب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے کہ جب تم کھانا کھاؤ تو پہلے ہاتھ دھو لو. سمجھنا، جب تم کھانا کھانے بیٹھو تو وضو کر لو، وضو کر لو بہتر ہے. کھانا کھا لو، ہاتھ دھو کے کھانا کھاؤ، اور جب کھانا کھاؤ تو بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ. اب سائنس اس بات پہ ریسرچ کر رہی ہے کہ ہمارے دین میں اگر کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کا حکم ہے تو کیوں ہے؟ اس لیے کہ جب ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں تو یہ شیطانی چیزیں ہم سے دور ہو جاتی ہیں، اور جس کھانے پہ بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی وہ اس میں شیطان کا حصہ ہو جاتا ہے نا. اب ہم جب کھانا کھانے بیٹھتے ہیں، پانی پینے بیٹھتے ہیں، ہم کچھ کرنے بیٹھتے ہیں تو ہم کیا بولتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ ہم اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں. جب ہم اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں نا تو ہمارے ارد گرد جو ہمیں نظر نہیں آتی، ہماری نظروں سے اوجھل ہوتا ہے، جو وبائیں ہوتی ہیں وہ ہم سے دور ہو جاتی ہیں. اب آیت الکرسی میں حدیث ہے نا کہ جب تم گھر سے نکلا کرو تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، کہ آیت الکرسی تمہیں بری موت سے، ناگہانی آفت سے، حادثوں سے محفوظ رکھتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ سب تمہارے دائرے کے اندر ہی موجود ہیں نا، کہ جب تم پڑھ لیتے ہو تو اس سے دور ہو جاتے ہو. تو آسان سی میں نے ترتیب و طریقہ کار آپ کو سمجھایا کہ کوشش کریں کہ اس طرز پہ زندگی گزاریں جو حضور کا فرمان ہے، جو ہمارے دین کہتا ہے. آپ دیکھیں آپ خود بخود ان بیماریوں سے دور ہو جائیں گے، آپ کو کوئی بھی عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. اور جو لوگ حضور کی جو سیرت نبوی ہے، جو آپ نے حیات مبارکہ آپ کی گزری ہے، جو آپ نے زندگی گزاری ہے، آپ نے جو ہمیں زندگی گزارنے کا حکم دیا ہے، اگر ہم اس سے غفلت برتتے ہیں تو پھر ہم آزمائش کا بھی شکار ہوتے ہیں، پھر ہم مصائب کا بھی شکار ہوتے ہیں، مصیبتوں کا شکار ہوتے ہیں، پھر ہمیں ان عملوں کی مدد سے پھر ان سے نجات پانی پڑتی ہے. تو میری طرف سے جو لوگ یہ عمل کرنا چاہتے ہیں، عمل قادریہ برائے بندش، میری طرف سے ان لوگوں کو اجازت ہے.